آج تو ہر گلی میں حسینی ہے، ہر محلے میں حسینی ہے، ہر گھر میں حسینی ہے۔ آج کیسے ختم کرو گے تم؟ اب تو سدھر جاؤ، اب تو عقل مندی کا مظاہرہ کرو، کوئی اور دکان دیکھ لو جا کر۔ اس لیے کہ حسین کی دکان تم سے بند ہونے والی نہیں ہے، حسینیوں کی دکان تم سے بند ہونے والی نہیں ہے، اہل بیت کا چرچا تم سے بند ہونے والا نہیں ہے۔ اب تو سدھر جاؤ۔ لیکن کوششیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ کریں کچھ تو محنت وصول ہوگی، کچھ تو محنت وصول ہوگی، لیکن کتنے مر کے مٹی میں مل گئے، ہوا کچھ نہیں۔ سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہوتا تھا، ہوتا ہے، صبح قیامت تک ہوگا۔ ان کے نام شربت کی سبیلیں لگتی تھیں، لگتی ہیں، صبح قیامت تک لگیں گی۔ ان کے نام پر کھچڑا، ان کے نام پر لنگر، ان کے نام پر بریانی بنتی تھی، بنتی ہے، قیامت تک بنے گی۔ اور میاں تم یہاں کی سبیل کی بات کرتے ہو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میدان قیامت میں بھی انہی کی سبیل کوثر کے نام سے لگے گی۔ یہاں بھاگے گا ان کی سبیل سے، میدان قیامت میں کس کی سبیل سے پیے گا؟ وہ تیرے باپ کی سبیل نہیں ہوگی، وہ حسین کے باپ کی سبیل ہوگی، وہ حسین کے نانا کی سبیل ہوگی۔ یہاں بھاگے گا، وہاں کہاں بھاگے گا؟ یہاں تو سبیل سے بھاگ کے گھر پہ جا کے پانی پی لے گا، وہاں کس کے گھر پہ پانی پیے گا؟ وہاں تو صرف حسین کا ہی گھر ہوگا، کہاں بچے گا؟ تو شربت کی سبیل حسین کی بند نہیں ہو سکتی، حسین کا لنگر بند نہیں ہو سکتا، حسین کا تعزیہ شریف بند نہیں ہو سکتا۔ کتنا میاں عجیب ماحول ہے، کمپنیاں لگی ہوئی ہیں۔ ایک کمپنی ہے وہ چاہتی ہے کہ سرے سے سارا کام ختم ہو جائے، نہ شربت کی سبیل لگے، نہ کھچڑا بنے، نہ لنگر ہو، نہ ذکر شہادت ہو، وہ بالکل سرے سے ہی کاٹ دینا چاہتی ہے۔ ایک کمپنی ہے، اس نے اپنا کام دیکھا کہ اگر ذکر شہادت نہیں ہوگا تو ہمارے مقرروں کو پیسے کیسے ملیں گے، اگر ذکر شہادت نہیں ہوگا تو ہمارے مسجد میں جو مولوی لوگ ہیں ان کی آمدنی کیسے ہوگی، اگر فاتحہ کے لیے گھر گھر نہیں جائیں گے تو پھر انہیں وہ نذرانہ کیسے ملے گا۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھئی چلو یہ تو ہونے دو، ذکر شہادت ہونے دو، شربت کی سبیل ہونے دو، لنگر ہونے دو، اس میں تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ جاتے ہیں ایک جگ شربت کی سبیل سے شربت بھر کے لاتے ہیں، گھر والوں کا فائدہ ہوتا ہے، جاتے ہیں فاتحہ دیتے ہیں، بریانی گھر لاتے ہیں، ہمارا فائدہ ہوتا ہے، نوٹ بھی ملتے ہیں۔ مگر یہ تو ہونے دو، اتنا کام تو ہونے دو، مگر یار اس تعزیے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تعزیہ بند کراؤ۔ تعزیے کا چندہ ہمیں نہیں ملتا، تعزیے کے اوپر جو چڑھاوا آتا ہے وہ ہمیں نہیں ملتا، تعزیے کے اوپر ہمارے مسلک کا یا ہمارے باپ کا نام نہیں لکھا جاتا، تو اسے بند کرو۔ اب ایک نے چنگاری لگائی، ایک نے ماچس کی تیلی دکھائی، اور باقی جتنے بھی تھے اس کے دم چھلے وہ پٹ 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 کر کے جلنے لگے، وہ ایک دم دھواں دینے لگے۔ اب جس دم چھلے کو دیکھو، تعزیہ حرام ہے، تعزیہ ناجائز ہے، تعزیہ آ رہا ہو تو منہ پھیر لو۔ اچھا، کبھی شراب کی دکان دیکھ کر تو جناب نے منہ نہیں پھیری، کبھی کوئی اگر ہجڑا نظر آ گیا اس کو دیکھ کر تو جناب نے منہ نہیں پھیرا، کبھی کوئی عورت کسی عجیب حالات میں نظر آ گئی اسے دیکھ کر تو جناب نے منہ نہیں پھیرا۔ یہ ایک تفصیل کی بات ہے، جو بھی میں نے ایک بات کہی ہے، یہ موقع نہیں ہے، ورنہ اس پر میں آپ کو تفصیل کبھی بتاؤں گا یہ بات میں نے کیوں کہی، اس کی وجہ ہے جو میں نے کہی۔ تو دنیا میں کوئی چیز دیکھ کر آپ کے یہاں منہ پھیرنے کا رواج نہیں ہے، مگر تعزیے کو دیکھو تو منہ پھیر لو۔ اتنی بری چیز ہے تعزیہ، بدبو آتی ہے تمہیں تعزیے سے؟ کیا تعزیہ دیکھ کر چنگاریاں اٹھتی ہیں تمہاری آنکھ میں؟ یزید استرجاع تمہارے اندر گھس چکی ہے،
تمہارے خون میں اس درجہ مل چکی ہے کہ تعزیہ شریف کو دیکھتے ہو تمہارے اندر جو ہے وہ آگ کے شعلے بلند ہونے لگتے ہیں؟ مجھے تو وہ بات یاد آ گئی کہ جب لاہور پڑھا جائے تو شیطان کی آگ لگتی ہے، شیطان کے آگ لگتی ہے، اور تعزیہ کو اگر ان کے سامنے لایا جائے تو انہی کی آگ لگتی ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، تعزیہ اتنی بری چیز ہے، اتنی خراب چیز ہے۔ میں ابھی کوئی تفصیلی بات کرنے نہیں بیٹھا ہوں، وہ تو آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا، آج شام مجھے ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجا، بس وہ ویڈیو دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگنے لگی، وہ ویڈیو دیکھ کر میرا دماغ گھومنے لگا، وہ ویڈیو دیکھ کر آپ یہ سمجھ لیں کہ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ ٹیٹوا پکڑ لوں، جس کا وہ ویڈیو تھا۔ اور کیا تھا اس ویڈیو میں ابھی بتاؤں گا میں آپ کو۔ تعزیہ شریف دیکھ کر اتنا برا لگتا ہے آپ کو، تعزیہ شریف دیکھ کر اتنی پریشانی ہوتی ہے آپ کو، تو مت دیکھو یار، گھر میں بیٹھو نا، نکلتے کیوں ہو 10 محرم کو؟ تعزیہ شریف اتنا برا لگتا ہے، اندر کی کنڈی لگاؤ، گھر میں بیٹھو، 2 دن نکلو مت گھر سے۔ کون تمہارے گھر کا دروازہ توڑ کر تمہیں تعزیہ شریف دکھانے کے لیے جاتا ہے؟ ارے ہم حسین کے حسین ہمارے، تعزیہ شریف ہم بناتے ہیں، پیسہ ہم لگاتے ہیں، محنت ہم کرتے ہیں، تم ہو کون کباب میں ہڈی؟ تمہیں نہیں دیکھنا تعزیہ شریف، گھر بیٹھو جا کر اپنے۔ مگر تعزیہ شریف کو برا کہنا، تعزیہ شریف کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرنا، یہ حق تمہیں کس نے دے دیا؟ تمہارے باپ کی شریعت ہے، تمہارے باپ کا قانون ہے، تو جو تم کہہ دو وہ صحیح ہے، جو تمہاری زبان سے نکل جائے وہ صحیح ہے۔ اپنے آپ کو نبی سمجھ رکھا ہے تم نے؟ ارے ٹھیک ہے، تم بھی ایک مولانا، ہم بھی ایک مولانا، تم بھی ایک مفتی، ہم بھی ایک مفتی، تمہیں پسند نہیں ہے، تمہیں تعزیہ پسند نہیں ہے، ہمارا ایمان تعزیہ ہے، اور بولو ہمارا عقیدہ تعزیہ ہے، ہماری عقیدت تعزیہ ہے۔ تمہیں پسند نہیں ہے، گھر بیٹھو اپنے، ہم تمہارے گھر پہ نہیں جا رہے دکھانے کے لیے، تمہارا گھر کا دروازہ توڑ کر تمہاری گردن پکڑ کر تمہیں تعزیہ نہیں دکھائیں گے ہم کے لوگ، دیکھ ہمارا تعزیہ۔ ارے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم جیسوں کی نظر ہمارے تعزیے پہ پڑ جائے تو ہمیں تعزیے پر کپڑا ماننا پڑے صاف کرنے کے لیے، اتنی گندی نظر ہے تمہاری، ہم خود نہیں چاہتے تم ہمارا تعزیہ شریف دیکھو۔ مت دیکھو تعزیہ تم ہمارا، لیکن ہمارے تعزیے کو برا کہنا، تعزیہ بنا رہے ہو، اتنے غلط کام ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تعزیہ شریف میں غلط کام ہو رہے ہیں، یا حسین کے نعرے لگاتے ہوئے تعزیہ شریف نکالا جا رہا ہے، غلط کام ہو رہے ہیں۔ اچھا تعزیہ شریف، اچھا کچھ مولوی جو ہیں بڑے چالاک ہوتے ہیں، وہ تعزیہ شریف کو بچا کر نکل جاتے ہیں، ساتھ میں ایک لفظ جوڑ دیتے ہیں، مروجہ۔ ہاں یہ بڑا ترک کا اکا ہے کہ صاحب ہم تعزیہ داری کے خلاف نہیں ہیں، ہم تعزیہ شریف کے خلاف نہیں ہیں، لیکن یہ مروجہ جو تعزیہ داری ہے یہ گناہوں سے ملوث ہے، گناہوں سے آلودہ ہے، برائیاں گھسی ہوئی ہیں اس میں، تو بیٹے مولوی کس بات کا ہے برائیاں نکالنا؟ تو مفتی کس بات کا ہے؟ صرف کھانے کا مولوی ہے، صرف کھانے کا مفتی ہے؟ اگر برا کچھ جڑ گیا ہے تعزیہ داری کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مولانا بنایا ہے، مفتی بنایا ہے، عالم بنایا ہے، تمہیں تو یہ چاہیے کہ جہاں تعزیہ شریف بنا ہو وہاں جا کر بیٹھو۔ اگر کوئی بے ادبی کا مظاہرہ کر رہا ہو اس کو ادب کے دائرے میں لاؤ، اگر کوئی بے سلیقہ ہو اس کو سلیقہ مندی سکھاؤ، اپنے سامنے بنواؤ، غلط کو صحیح کرو۔ ارے تمہاری مسجد میں جتنے نمازی آتے ہیں سب بہت بڑھیا والے قاری ہوں گے، سب بہت بڑھیا قرآن کریم پڑھتے ہوں گے،
نہ کوئی یہ گلا کھول کے نماز پڑھتا ہوگا، نہ کوئی آستینیں موڑ کے نماز پڑھتا ہوگا، سب بہت بڑھیا ایک دم ولی قطب ابدال ہوتے ہوں گے جو نمازی ہوتے ہوں گے۔ کیا نمازی غلطیاں نہیں کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کی نمازوں میں غلطیاں نظر نہیں آتی ہیں؟ کیا کریں؟ نماز بند کرا دیں؟ مسجدوں میں تالے لگوا دیں؟ مسجدوں کو سنسان ویران کر دیں کہ صاحب لوگ نماز صحیح نہیں پڑھتے، نمازیوں کی نمازوں میں غلط چیزیں گھس گئی ہیں، یہ کریں؟ نہیں، تم بھی ایسا نہیں کرتے ہو۔ اگر کوئی غلط کام کرتا ہوا نظر آ جائے نماز میں، کیا کرتے ہو تم؟ یہ کرتے ہو نا کہ اس کی نماز صحیح کراتے ہو، بھیا ہاتھ ایسے باندھو، بھیا یہ اپنے بٹن بند کر لو، یہ سینہ مت دکھاؤ، بھیا اپنی آستینیں صحیح کر لو، یہی کرتے ہو نا۔ تم مسجد کے امام ہو، اگر کسی نے تمہیں خراب کھانا بھیج دیا، تمہاری پسند کا نہیں بھیجا، کیا کرو گے؟ کھانا تو بند نہیں کرتے ہو نا اس کا، سمجھاتے تو ہو کہ بھیا ذرا اچھا کھانا بھیج دیا کر، بڑھیا کھانا بھیج دیا کر۔ ہر کام میں تم سمجھاتے ہو، ہر چیز میں تم اس کو صحیح کرانے کی اور صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو جب اگر کوئی نماز غلط پڑھ رہا ہے، اس کی نماز صحیح کراتے ہو، کوئی حج کا طریقہ نہیں جانتا ہے، تم اس کو حج کا طریقہ بتاتے ہو، کوئی اگر رمضان کے روزوں میں گڑبڑی کر رہا ہے، تم روزوں کا سلیقہ بتاتے ہو، تو اگر کوئی تعزیہ داری میں غلط کام کر رہا ہے تو تم تعزیہ داری کو صحیح کیوں نہیں کراتے ہو؟ تعزیہ داری کو سرے سے بند کرانے کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس بات سے انکار نہیں کریں گے۔ ارے جب لوگ نماز میں غلطی کر سکتے ہیں، جب لوگ روزہ رکھنے میں غلطی کر سکتے ہیں، جب لوگ اور دیگر کاموں میں غلطی کر سکتے ہیں، تعزیہ داری میں بھی غلطی کرتے ہوں گے، کرتے ہیں، کرتے ہوں گے نہیں، کرتے ہیں، لیکن ذمہ داری یہ ہماری ہے، ہر مسجد کے امام کی ذمہ داری ہے، ہر علاقے کے مولوی اور مفتی کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں تعزیہ داری ہو رہی ہے وہاں جا کر بیٹھے اور بیٹھ کر اپنے سامنے تعزیہ داری کرائے، بڑھیا طریقے سے تعزیہ داری کرائے۔ ذمہ داری ہے تمہاری۔ اگر تمہارے علاقے میں کسی تعزیے کے ساتھ غلط کام ہو رہے ہیں، بے ادبی ہو رہی ہے، تو اتنا گناہ ان لوگوں کا ہے، اتنے گنہگار تم بھی ہو، کیونکہ تم ادھر کی مسجد کے امام ہو، اس لیے کہ تم اس علاقے کے مولانا و مفتی ہو، جواب تمہیں بھی دینا پڑے گا۔ تو یہ نہیں کہ تعزیہ داری ہی ختم کر دو، نہیں، تعزیہ داری کو صحیح کراؤ۔ کہیں اگر غلط ہو رہا ہے، اگر کوئی جیسے کہ بعض علاقوں میں تعزیہ شریف بناتے ہیں تو اس میں دل بنا دیتے ہیں، گھوڑوں کی مورتیاں بنا دیتے ہیں، اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے صحیح کراؤ، سمجھاؤ، بھیا اس کو ایسا نہیں بناتے، اس میں جاندار کی تصویریں نہیں لگاتے ہیں، اس میں اس طریقے سے یہ چیزیں نہیں فٹ کرتے ہیں، صحیح کراؤ۔ مراد آباد شریف میں کئی مقامات پر ایسا تھا کہ اس میں مور بنا کر لگا دیا کرتے تھے، گھوڑے بنا کر لگا دیا کرتے تھے۔ والد گرامی حضور امیر اہل سنت مجدد دین و ملت حضور مناظر اعظم حضرت علامہ مفتی سید محمد انتخاب حسین قدیری اشرفی مداری مترجم و مفسر و محدث مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود وہاں جا کر اور لوگوں کو سمجھایا کہ آپ تعزیہ داری میں اور تعزیہ شریف میں جو یہ چیزیں بناتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، ناجائز و حرام ہے، اس کو ختم کرو اور صحیح طریقے سے تعزیہ شریف بناؤ۔ الحمدللہ انہوں نے مانا۔ میں ان لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا پرسنل پر، میں ان جگہوں کے نام بتا دوں گا، ان لوگوں کے نام بتا دوں گا، ان علاقوں کے نام بتا دوں گا جہاں پر وہ تعزیہ شریف بنتے تھے اور غلط بنتے تھے۔ حضور مجدد مراد آبادی نے اس کو صحیح کرایا۔ کرو اس طریقے سے کرو، اس انداز سے کرو۔ تو یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ اگر کہیں پر تعزیہ داری میں کچھ غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، اس کو بند کرائیں، تعزیہ کو بند کرانے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ تعزیہ تو تم سے بند نہیں ہونا ہی نہیں بند۔ تو ہار مان لو، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، اس سے پہلے کہ بے ایمانی کی موت نصیب ہو تمہیں، ہار مان کر صحیح راستے پر آؤ،
جو صحیح طریقہ ہے وہ اپناؤ، جو صحیح کام ہے وہ اپناؤ۔ تعزیہ داری میں جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں ان چیزوں کو ختم کرو، ان باتوں کو ختم کرو۔ تعزیہ داری ختم نہیں ہوگی، کیوں ختم نہیں ہوگی؟ کیوں ختم نہیں ہوگی؟ اس لیے نہیں ہوگی کہ حسین کے نام کی ہے، تعزیہ شریف حسین کے نام کا ہے۔ جب تک حسین کا نام رہے گا اس وقت تک تعزیہ داری رہے گی، اور حسین کا نام تو قیامت میں بھی ختم نہیں ہونا، اس لیے کہ قیامت کے بعد پھر انہی کا نام چلنا ہے۔ جنت پہ تو جانا ہے نا، جانا ہے کہ نہیں جانا؟ جانا ہے نا، تو کس کی سرداری میں جاؤ گے؟ جن کے تعزیے کو آج اتنا برا بھلا کہتے ہو، جن کی نشانی کو اتنا برا بھلا کہتے ہو، کل کو انہی کی سرداری میں جنت میں جانے کا خواب بھی دیکھتے ہو؟ ابے شرم کرو، کچھ تو شرم کرو۔ کہاں پر جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ تو ایک تو تعزیہ داری اس لیے ختم نہیں ہوگی، تعزیہ شریف اس لیے ختم نہیں ہوگا کہ حسین کا ہے، اور اس لیے ختم نہیں ہوگا کہ یہ ہندوستان اور یہ ہندوستان متحدہ والا، میں پورے علاقے کی بات کر رہا ہوں جس میں ہندوستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، نیپال بھی ہے، افغانستان بھی ہے، سب شامل ہیں۔ اس پورے علاقے کا اسلام اگر کسی کی دین ہے، کسی کی عطا ہے، کسی کی کوشش ہے، کسی کی محنت ہے، وہ دو بزرگ ہیں۔ ایک سیدنا سرکار مدار العالمین زندہ شاہ مدار مکن پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے سیدنا سلطان الہند غریب نواز معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو ہی بزرگ تو ہیں نا کہ جنہوں نے اسلام پھیلایا ہندوستان میں۔ اسلام کا ہندوستان میں جو پھیلاؤ ہے وہ انہی بزرگوں کی بدولت ہے نا، اور ان کے بعد پھر ان کی خانقاہیں، چاہے مہرولی شریف ہو، چاہے سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے دہلی شریف ہو، چاہے سرکار مخدوم علاء الدین صابر کلیری کا کلیر شریف ہو، چاہے سرکار مدار العالمین کے خلفاء سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا آستانہ ہو، چاہے سرکار حاجی وارث علی دیوا شریف کا آستانہ ہو، چاہے سرکار شاہجی میاں سرکار اللہ میاں پیلیبھی شریف کا آستانہ ہو۔ بہت لمبی فہرست ہے، کہاں تک گناؤں گا، رات گزر جائے گی پوری۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام دیا ہے ہندوستان میں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تعزیہ شریف بھی دیا ہے ہندوستان میں۔ انہوں نے تو دیا ہے تعزیہ شریف، اسلام بھی انہوں نے ہی دیا ہے نا، انہوں نے اسلام دیا، سرکار غریب نواز نے، سرکار مدار پاک نے، انہوں نے اسلام دیا نا، انہوں نے ہی تعزیہ شریف بھی دیا ہے۔ تو جب ان کا دیا اسلام ختم نہیں ہوگا تو ان کا دیا تعزیہ شریف کیسے ختم ہوگا؟ اس لیے کہ ان کے دیے ہوئے اسلام کو ختم کرنے کے لیے تو بڑے بڑے سپر پاورز لگی ہوئی ہیں، بڑی بڑی طاقتیں لگی ہوئی ہیں، جن کے پاس حکومت بھی ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، میڈیا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ وہ ان کا دیا ہوا، ان کا لایا ہوا اسلام ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے، تو تم پدی نہ پدی کے شوربے تم ان کا دیا تعزیہ کیسے ختم کر سکتے ہو؟ جب ان کا دیا اسلام بڑی بڑی پاورز ختم نہیں کر پاتی، اور نہ کر سکتی ہیں اور نہ کر سکیں گی۔ تو تعزیہ شریف یہ کوئی نبن خاں، شبن خاں، بڑے خاں، چھوٹے خاں، یہ کسی آج کے آدمی نے شروع نہیں کیا ہے کہ صاحب 50 سال، 100 سال، 200 سال سے شروع ہو گیا، اللہ اس کو ختم کیا جائے، نہیں ہوگا۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ 900 سال، 950 سال پہلے مدار پاک آئے، سرکار غریب نواز آئے، یہ حضرات اسلام لے کر آئے، ساتھ ساتھ تعزیہ شریف لے کر آئے۔ سرکار مدار پاک کی خانقاہ میں جائیے، وہاں تعزیہ داری ہوتی ہے، اور آج سے نہیں ہوتی ہے۔ ان کے سرکار مدار پاک کے پہلے سجادے حضرت شارغون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں نام نہیں بھول رہا ہوں تو
ان کا لکھا ہوا وصیت نامہ ہے، وقف نامہ ہے درگاہ کا، کہ درگاہ مدار العالمین کی جتنی بھی آمدنی ہے، جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں گاؤں تھے اس پراپرٹی میں، اس جائیداد میں جو سرکار مدار پاک کی درگاہ کی تھی، تو انہوں نے وقف نامے میں لکھا کہ جتنی بھی اس کی آمدنی ہے، سینکڑوں گاؤں سے جو آمدنی ہوتی ہے، اس کا 20% حصہ تعزیہ داری میں خرچ کیا جائے گا۔ یہ سرکار مدار پاک کی درگاہ کی بات ہے۔ سرکار سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاندی کا تعزیہ بنا کر گئے ہیں۔ وہ سرکار غریب نواز کا چاندی کا بنایا ہوا تعزیہ شریف پاک پٹن شریف میں حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر رکھا ہوا ہے۔ کون کہتا ہے؟ کہاں سے ختم کرو گے تم؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امیر تیمور لنگ ایک بادشاہ تھا، اور کچھ لوگوں نے تو اور اس میں ذرا سا پن لگائی کہ خالی ایک دنیا دار بادشاہ نہیں تھا، شیعہ بادشاہ تھا، رافضی بادشاہ تھا، اور اس کو گاڑا کر دیا، اس کو اور برا بنانے کی کوشش کی تاکہ اس کے حوالے سے تعزیے کو برا کہیں جائے کہ امیر تیمور لنگ ایک شیعہ بادشاہ تھا، اس نے بنایا تھا تعزیہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر تیمور لنگ کوئی رافضی شیعہ نہیں تھے۔ حضرت امیر تیمور لنگ علیہ الرحمہ اللہ کے ولی تھے، ایک اللہ کے ولی کے مرید تھے۔ ہمارے جد کریم، ہم جن کی اولاد میں ہیں، حضرت سیدنا حضرت سید امیر کلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مرید تھے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے بانی حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیر بھائی تھے۔ کون؟ حضرت امیر تیمور لنگ۔ شیعہ نہیں تھے، رافضی نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، حافظ قرآن تھے، اور اتنے مضبوط حافظ قرآن تھے کہ بعض کتابوں میں ان کو صاحب قرآن لکھا گیا ہے، صرف ان کے قوت حافظہ کی بنیاد پر کہ وہ قرآن کریم کو اتنی مضبوطی سے حفظ کیے ہوئے تھے اور اتنا عمدہ قرآن کریم پڑھتے تھے۔ کون؟ حضرت امیر تیمور لنگ، اللہ کے ولی۔ میں کہتا ہوں اگر انہوں نے بھی تعزیہ شریف بنایا ہے تب بھی تو اللہ کے ولی کا بنایا ہوا ہے۔ اور ہاں، مجھے ایک بات یاد آئی کہ حضرت امیر تیمور لنگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 تعزیے بنائے تھے۔ یہ بات مجھے سیدنا حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے سجادہ نشین پیر طریقت حضرت خواجہ سید افضال نظامی مدد اللہ العالی کے صاحبزادے حضرت سید اجمل نظامی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ حضرت امیر تیمور لنگ نے ایک نہیں 2 تعزیے بنائے تھے۔ ایک تعزیہ پاکستان کی کسی درگاہ میں رکھا ہوا ہے، نام بتایا تھا میں بھول گیا، اور دوسرا تعزیہ حضرت امیر تیمور لنگ کا بنایا ہوا دہلی میں حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی درگاہ میں رکھا ہوا ہے۔ یہ بات مجھے حضرت خواجہ سید اجمل نظامی صاحب قبلہ دہلوی نے ارشاد فرمائی کہ حضرت امیر تیمور لنگ علیہ الرحمہ کا بنایا ہوا تعزیہ ان کے درگاہ میں رکھا ہوا ہے۔ تو اگر حضرت امیر تیمور لنگ نے بھی تعزیہ شریف بنایا ہے تو کسی دنیا دار کا، کسی بدعقیدہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ کے ولی کا بنایا ہوا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اتنا دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں جائیں اتنی دور؟ اوپر کس نے بنایا کس نے نہیں بنایا، ابھی اس چیپٹر کو بند کر دیتے ہیں، ابھی اس معاملے کو ہی بند کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہو صاحب فلاں نے بنایا، ہم کہتے ہیں فلاں نے بنایا، ختم کرو نا بات۔ اس زمانے میں آ جاؤ، اس زمانے میں آ جاؤ۔ کچوچا شریف میں سیدنا حضور امام اہل سنت سرکار کلا کچوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو مانتے ہو نا؟ تمہارے پیر صاحب کی نماز جنازہ پڑھا کر گئے ہیں، ان کو تو مانتے ہو نا؟ وہ بھی تعزیہ دار تھے، تعزیہ شریف بناتے تھے۔ تعزیہ شریف بنانے والے کو تم نے اپنا امام بنایا ہے، پیچھے امام کے اللہ اکبر کری ہے آپ لوگوں نے۔
تو ایک اتنے برے آدمی کو کہ جس وہ تعزیہ داری کرتا ہو، جو تعزیہ شریف بناتا ہو، جو خوب دمدب قوالی سنتا ہو، آپ نے اس کو امام بنایا ہے؟ بڑھیا والا امام مان کر ہی امام بنایا ہوگا نا تعزیہ دار کو، ولی مانا ہوگا تبھی تو امام بنایا۔ اپنے اتنے بڑے مولانا صاحب کی آپ نے نماز جنازہ پڑھوائی ہے تو ولی تو بنا ہوگا، ورنہ تو آپ کے پاس بھی بہت ٹیم تھی نماز پڑھانے والی، مگر سرکار کلا نے پڑھوائی، اسی لیے نا کہ ولی مانا۔ جب ولی مانا اور وہ ولی تعزیہ شریف کا دیدار کرتا تھا، تعزیہ شریف کا ادب و احترام کرتا تھا، حضور سرکار کلاں کچھوجوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعزیہ شریف کی زیارت کو تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ارے ہم اگر آج کے ولیوں کی بات کریں، میں بہت لمبی فہرست گنا سکتا ہوں آج کے دور کے ولیوں کی، کہ جن کو ولی سب مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اور وہ تعزیہ شریف کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ مگر مجھے بات کو پھیلانا نہیں ہے، دیکھ کا ایک چاول دیکھا جاتا ہے، اسی سے ساری دیکھ کا ماحول سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آج کے بھی وہ حضرات کے جو متفقہ طور پر ولی ہیں، آپ بھی ولی مانتے ہیں، ہم بھی ولی مانتے ہیں، مگر وہ بھی تعزیہ شریف کا ادب کرتے۔ تم پرانی مت مانو، 100 سال 200 سال 300 سال 500 سال پرانی مت مانو، آج کی تو مانو، آج کے ولی تو تعزیہ شریف کا ادب کر رہے ہیں۔ سرکار حاجی وارث علی شاہ صاحب دیوا شریف، سرکار شاہ جی محمد شیر میاں، سرکار اللہ میاں پیلی بھیتی، سرکار تاج الاولیاء سید عبد القدیر میاں پیلی بھیتی، سرکار قبلہ عالم سید عبد الرشید میاں پیلی بھیتی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ یہ سارے وہ حضرات ہیں کہ جن کو سب ولی مانتے ہیں، آپ بھی ہم بھی سب ولی مانتے ہیں، اور یہ سب تعزیہ شریف کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ یہ سب تعزیہ شریف کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر اپنے اشکوں کے گوہر لٹایا کرتے تھے۔ ارے پرانے والے ولیوں کی مت مانو، آج کے ولیوں کی تو مانو نا۔ تو تعزیہ شریف یہ کوئی کسی ڈاکٹر کا ایجاد کردہ نہیں ہے، کسی وکیل کا ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ کسی پروفیسر کا ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ کسی اسکول کے پرنسپل یا مینیجر کا ایجاد کردہ نہیں ہے کہ جو آپ سے بن ہو جائے۔ یہ مدار العالمین کا دیا ہوا ہے، یہ غریب نواز کا دیا ہوا ہے، مر جاؤ گے مٹ جاؤ گے پھر بھی تم سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو تعزیہ شریف ادب و احترام کی چیز ہے، امام حسین کی نشانی ہے۔ امام حسین کا چرچا کرنے کے لیے تعزیہ شریف بنایا جاتا ہے۔ ہم تعزیہ شریف اس لیے نہیں بناتے، کتاب کربلا تو نہیں جا سکتے تو چلو یہاں پر بیٹھ کر ہم تعزیہ بنا کر ہم اس کو اپنی کربلا سمجھ لیں، یا اس کو امام حسین کا روضہ سمجھ، نہیں، بالکل نہیں۔ ہم اسے نہ کربلا سمجھتے ہیں، نہ امام حسین کا روضہ سمجھتے ہیں، ہم تو کچھ بھی بنا لیتے ہیں امام حسین کے نام پر، بس اس پر امام حسین کی نسبت لگا دیتے ہیں، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ ہم اس کو روضہ نہیں مانتے امام حسین کا، بس حسین کے نام پر کچھ بنا لیتے ہیں تاکہ بچوں کو پتہ چل جائے، ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں حسینیت بھی کوئی چیز ہے، ہاں کربلا بھی کوئی چیز ہے، ہاں کوئی ایسا 1400 سال پہلے گزرا ہے کہ جس نے ہمارے خاطر 1400 سال پہلے ہماری خاطر، وہ ہمیں جانتا بھی نہیں، ہمیں پہچانتا بھی نہیں، مگر پھر بھی ہماری خاطر اس نے اپنے گھر بھر کو قربان کیا۔ اس لیے ہم تعزیہ شریف بنا لیتے ہیں۔